السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزان اسلام، آج کی اس مجلس میں میں اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ اللہ کے دین کا علم جو لوگ سیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، دینی مجالس میں آتے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اور جو لوگ اہل علم ہیں، پہلے سے لوگوں کو دین کی تعلیم سکھاتے ہیں، خیر کی بات بتاتے ہیں، ان کی کیا اہمیت اور ان کا کیا مقام ہے۔ اس گفتگو کے ذریعے میرا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ جو دینی علم سے دور رہنے کی بنا پر گمراہی، ضلالت، شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، وہ علم دین سیکھیں، علماء سے ملیں، دینی مجالس میں آئیں، تاکہ وہ اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکیں۔ سب سے پہلے میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ قرآنی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے علم اور اہل علم کا کیا مقام بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد احادیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد خصوصی طور پر جو لوگ دینی مجالس میں، ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کا تذکرہ کروں گا۔ اس کے بعد علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کن کن وسائل کے ذریعے ہم علم دین کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ کروں گا۔ پھر اس بات کی بھی وضاحت کروں گا کہ علم کیوں ضروری ہے، اگر علم نہ ہو تو انسان کیا کچھ کھو دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات کا ذکر ہوگا کہ علم ہم کہاں سے حاصل کریں۔ یہ 6 موضوعات ہیں آج میری گفتگو کا جو موضوع بنیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ علم دین کی فضیلت قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ حضرات گرامی، علم والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ فضیلت اہل علم کی اس لیے ہے جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، جس علم کو انہوں نے سیکھا، لوگوں میں پھیلایا اور اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی جہالت کو دور کیا، اپنے علم کے ذریعے دوسروں کی نیکی کے راستوں کی طرف رہنمائی کی، اور ایسے راستے جو انسانوں کے دین اور دنیا کو بہتر بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 9۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اہل علم اور بے علم دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مجادلہ میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات،
اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، کیا حلال کیا حرام، وہ کیا ڈریں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں دعا سکھائی ہے کہ اللہ علم کو زیادہ کرے، مال کی زیادتی کی دعا نہیں سکھائی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہو کہ اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ عطا فرما۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں علم والوں کی گواہی کو اپنے اور فرشتوں کے ساتھ شامل کیا ہے۔ علم والے جو بھی علم حاصل کرتے ہیں، علم رکھتے ہیں، علم کا شوق رکھتے ہیں، پگڑی مراد نہیں ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے، یعنی اللہ کے وحدانیت کی گواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو شامل کیا، فرشتوں کو شامل کیا اور علم والوں کو شامل کیا۔ ایسے ہی سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ علم والوں کو حق کی پہچان عطا کی جاتی ہے۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے اسے علم والے ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی فضیلت پر فرمایا کہ علم والے ظاہری رونق اور مال و دولت پر دھوکہ نہیں کھاتے۔ جب وہ فرعون اور تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ، علم والوں نے کہا کہ تمہاری خرابی ہو، تم ان کو دیکھ کر کے رشک کرتے ہو، یہاں جو ہے وہ بہتر ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں علم والوں کا بلند مقام ذکر کیا، اس بات کا تذکرہ کیا کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، علم والے ہی حق کی پہچان رکھتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو علم سیکھنے کی، علم کا شوق رکھنے کی، علم والوں کی، علماء کی جو فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا۔ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم، اللہ کے نبی کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک عبادت گزار ہے، خوب عبادت کرتا ہے لیکن اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے، دوسرا عالم ہے، دونوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عالم کی فضیلت بے علم عبادت گزار پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت کسی امتی پر ہو۔ اللہ کے نبی کی فضیلت جو عام امتیوں پر ہے، ایسے علم والوں کی فضیلت علم کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں ان لوگوں پر ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں لیکن دین کا علم نہیں رکھتے۔ بہت زیادہ عبادت آپ کرتے رہیں، آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، بدعات میں مبتلا ہو جائیں گے، ضعیف حدیث پر عمل کریں گے موضوع، لیکن آپ کے پاس علم ہوگا، آپ شرک نہیں کریں گے، آپ بدعات نہیں کریں گے، آپ گمراہی نہیں اختیار کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والے، حتیٰ کی چیونٹیاں سوراخ میں اور مچھلیاں پانی میں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، علم پھیلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ حدیث
ترمذی کی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، یعنی علم حاصل کرنے کا راستہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ فرشتے علم حاصل کرنے والوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے پیروں تلے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ، فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم سے خوش ہو کر، طالب علم کی خوشی کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ان میں سے ایک وہ علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ کے اندر شوق ہے دین سیکھنے کا، علم سیکھنے کا، آپ دین سیکھتے ہو، دوسروں کو بتاتے ہو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، گھر والوں کو، محلے والوں کو، تو ظاہر بات ہے یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور علم اتنا ضروری ہے بتانا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کتم علما الجمہ اللہ بلجام من النار، کہ جو شخص کوئی علم جانتا ہو جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، اگر وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن سے آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ علم کا مقام وہ ہے کہ آپ کے علم کے ذریعے، آپ کے ہدایت کے ذریعے اگر کسی کو خیر مل جائے، کوئی ہدایت پر آ جائے تو وہ دنیا کی بڑی بڑی دولتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر تمہارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ ہوٹوں یعنی بہت بڑی دولت سے بہتر ہے۔ تو آپ اس لیے علم حاصل کریں، اس لیے تحقیق کریں، اس لیے جانیں تاکہ آپ بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور لوگوں کو گمراہی سے بچائیں۔ حضرات گرامی، علم حاصل کرنے کے لیے آپ جہاں تہاں سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ علماء کی مجالس میں آئیے، قرآن کے دروس میں آئیے، ذکر کی مجالس میں آئیے، اس میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ اس لیے دینی مجالس اور ذکر کی مجالس میں شریک ہو کر کے، دینی مجالس میں اور ذکر کی مجالس میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کا الگ ہی اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، اور وہ آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو پہلی بات تو ان پر سکون اترتا ہے، دوسرے یہ کہ وغشیتہم الرحمہ، انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، تیسرے یہ کہ وحفتہم الملائکہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور چوتھے یہ کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے یہاں کے بڑے بڑے فرشتوں سے کرتا ہے کہ یہ میرے بندے بیٹھ کر کے میرے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی دینی مجالس میں شریک ہونے کے لیے، دینی مجالس میں اللہ کے ذکر کے لیے جانے کا بہت بڑا اجر ہے، بلکہ اس مجلس کا خاتمہ آپ کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، جو راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کون لوگ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب وہ کسی قوم کو پا جاتے ہیں، کوئی مجلس دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تنادوا حلم الی حاجتکم، تو وہ فرشتے دوسروں کو بلا لیتے ہیں
ادھر آ جاؤ، جن اللہ کے بندوں کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں۔ مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جنت جہنم کی باتیں ہوتی ہیں۔ مجلس جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے سوال کرتا ہے کہ جس مجلس میں تم لوگ گئے ہوئے تھے میرے وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل راؤنی، میرے وہ بندے جو میرا ذکر کر رہے تھے، میرے دین سیکھ رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو راؤنی، اگر وہ بندے مجھے دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا؟ فرشتہ کہتا ہے اللہ پھر تیرا اور ذکر کریں گے، اور تیری طرف قریب آئیں گے، تیری اور تعظیم کریں گے، اور تمجید کریں گے، تیری اور بزرگی بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وَمَاذَا يَسْأَلُونَ، اس مجلس میں جو لوگ شریک تھے وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ دینی مجالس میں شرکت کیجئے میرے بھائیوں۔ فرشتہ کہتا ہے یسألون الجنہ، اے اللہ اس مجلس میں وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتا ہے حل راؤ جنتی، میرے ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جنت نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اگر جنت دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر جنت دیکھ لیں تو وہ لوگ اور زیادہ اس کے لیے لالچی ہو جائیں گے، اور حریص ہو جائیں گے، اور زیادہ طلبگار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، میرے وہ بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے یتعوذون من النار، اے اللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ کہتا ہے اگر دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہتے ہیں کانو اشد لہا فرارا، پھر وہ اور دور بھاگیں گے جہنم سے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال و جواب کے بعد فرشتوں سے کہتا ہے کہ سن لیجئے جو لوگ مجالس میں نہیں آتے ہو، درس و تدریس کے مجالس میں جو لوگ نہیں آتے ہو، سنو مجلس کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے جو میرا ذکر کر رہے تھے، جو جنت مانگ رہے تھے، جو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، ان سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ سب کو معاف کر دیا؟ انما شخص جاء لحاجت، ایک شخص ان میں ایسا بھی ہے جو اس مجلس کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ کسی ضرورت سے آ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ جیسے ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جالیات میں لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں، ارے اگر کھانا کھانے کے لیے بھی آتے ہو اور اس مجلس میں بیٹھتے ہو تو آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ جو لوگ نہیں آتے ہیں وہ کھانے سے بھی محروم ہے، گناہوں کی معافی سے بھی محروم ہے، اور دین کے علم سے بھی محروم ہے۔ اور دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ جالیات میں تم کھانے جاتے ہو، ارے ہم کھانے بھی جاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی کروانے بھی جاتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنے جاتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرنے جاتے ہیں، جنت مانگنے جاتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم الجلساء فلا یشقى جلیسہم، وہ لوگ اچھی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، تو جو لوگ بھی اچھوں کے ساتھ رہیں گے ہم کسی کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، دینی مجالس میں شریک کا بہت بڑا اجر ہے۔ ترمذی کی حسن حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قیل وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر، جب تم جنت کے باغ سے گزرو تو باغوں میں خوب چرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا جنت کا باغ کہاں ہے؟ فرمایا ذکر کی مجالس، دینی مجالس، یہی تو جنت چننے کا، جنت کے میوے چھانٹنے کے مجلسیں ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ مجالس، دینی مجالس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دینی مجلس میں اگر کوئی تاخیر سے بھی آئے تو بھی محروم نہیں۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مجلس میں 3 آدمی آئے، ایک آگے آ کر بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا
جگہ دیکھا آگے آیا، دوسرا آدمی دیکھا آگے جگہ نہیں ہے وہیں بیٹھ گیا، تیسرا انتظار کیا واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے اسے جگہ دے دی، دوسرے نے حیا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس سے حیا کیا، تیسرے نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑا۔ میرے بھائی اور دوستو، اب آئیے ہم یہ اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے وسیلہ کیا ہو، طریقہ کیا ہو، کیا کیا آئیڈیاز ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی ہے تب علم حاصل ہوگا۔ ایک شعر ہے جس کو امام شافعی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس شعر میں علم حاصل کرنے کے تمام طریقے، تمام آئیڈیاز، تمام وسائل بتائے گئے ہیں، اس کو سنیے۔ شاعر کہتا ہے کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصیلها ببیانی ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذی وطول زمانی، کہ میرے بھائی تم علم نہیں حاصل کر سکتے جب تک 6 چیزیں تمہارے پاس نہ ہوں۔ میں ان 6 چیزوں کو بتاؤں کیا ہے۔ نمبر 1، ذہانت ہونی چاہیے، آدمی کی ذہن لگائے۔ دوسرا، حرص اور لالچ ہونا چاہیے۔ تیسرا، محنت اور مشقت ہونی چاہیے۔ چوتھے، وسائل، پیسہ کوڑی اور جو چیزیں ضروریات پڑتے ہیں علم کے لیے۔ پانچویں، استاد کی رہنمائی۔ چھٹا، لمبا وقت۔ حضرات گرامی، علم دین حاصل کرنا محض کتابیں پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک سفر ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک روحانی اور عقلی جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو 6 چیزیں اس میں بتائی گئیں۔ پہلے، ذکاؤن یعنی ذہانت، سمجھنے کی صلاحیت، غور و فکر کی قوت، چیزوں کو گہرائی میں لینے کا ملکہ، یہ چیز ہونی چاہیے۔ صرف حافظہ کافی نہیں ہے، بلکہ سمجھ اور تدبر ضروری چیز ہے۔ قرآن بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، افلا یعقلون افلا یتدبرون، وہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، وہ تدبر کیوں نہیں کرتے۔ تو ذکاؤن، ذہانت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سوال کریں، غور کریں، بات کو سمجھیں، رٹا نہیں ماریں۔ لیکن یہ ذہانت اللہ کی نعمت ہے، شرط نہیں ہے کہ ہر آدمی ذہین ہو، بلکہ کئی بار ایک محنتی طالب علم ذہین مگر سست طالب علم سے آگے بھی نکل جاتا ہے۔ دوسری ہے حرص، لالچ، شوق اور لگن۔ اس کا مطلب نہیں کہ صرف لالچ سے کام نہیں، علم کی شدید خواہش ہو، سیکھنے کا شوق ہو۔ جس کے اندر شوق نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، جس کے پاس شوق ہے، آپ دیکھیں لوگ میرے پاس فون کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، دینی مجالس میں آتے ہیں، الگ سے سوال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں۔ یہ لالچ اور لگن اور شوق کی دلیل ہے۔ جس کے اندر شوق نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شوق انسان کو دوڑاتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر شوق تھا، میلوں سفر کرتے تھے حدیث کے لیے۔ وہ اجتہاد، صرف شوق نہیں بلکہ محنت، مشقت بھی ضروری ہے۔ مسلسل محنت، تھکن کے باوجود لگے رہنا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ علم آرام سے نہیں آتا، قربانی مانگتا ہے۔ راتوں کی نیند، کھیل کود کی قربانی، وقت کی پابندی، یہ تمام چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی، کہ بقدر القد، محنت ہی کے مقدار میں آپ کو بلندی ملتی ہے۔ اگر آپ کو بلندی چاہیے تو راتوں رات آپ کو جاگنا پڑتا ہے۔ ومن طلب العلا من غیر قد،
اگر کوئی بغیر مشقت کے بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے اضاع العمر فی طلب المحالی، تو ایک محال چیز میں اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا جو امپاسبل ہے۔ وہ بلغتن، اور چوتھی چیز بلغتن، روپیہ پیسہ وسیلہ بھی چاہیے، بنیادی سہولیات چاہیے، خرچ چاہیے، طالب علم کو کھانا چاہیے، رہنا چاہیے، کتابیں چاہیے، آپ کو نیٹ بھی چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، موبائل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، کمپیوٹر چاہیے، روپیہ پیسہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ فقیری میں کئی بار فقیر انسان کو دین سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقر انسان کو دین سے ہٹا دیتی ہے، اس لیے مکمل فقر علم دین کے لیے رکاوٹ ہے، بنیادی سہولات ضروری ہے، یہ ہے بلغتن کا مطلب۔ وہ ارشاد و استادی، استاد کی رہنمائی، صحیح استاد چاہیے، قرآن و سنت اور طریقے صحابہ کی بات کرنے والا استاد چاہیے، اسی لیے بغیر استاد کے آپ ادھر ادھر سے دین نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 43، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ حضرات گرامی، بغیر استاد کے علم حاصل کرنا گمراہی اور خطرناک ہی ہے۔ وہ طول و زمانی، لمبا وقت چاہیے، لمبے عرصے تک تجربہ چاہیے۔ انسان کو صرف استاد کی رہنمائی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ لمبے زمانے تک پڑھنا ہے، سوچنا ہے، تجربہ کرنا ہے، تب علم پختہ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فہم اور گہرائی آتی ہے، انسان کی غلطیاں کم ہوتی ہیں، بصیرت بڑھتی ہے۔ ان 6 چیزوں سے ذکر کرنے کے بعد اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے اندر وہ ذہانت ہے جو علم کے لیے لوگوں سے سوال کرے؟ سوال کرنے کے لیے ذہانت چاہیے۔ کہ آپ کے اندر وہ شوق ہے جو آپ کو راتوں کو جگائے علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کو فون کرنے پر ابھارے، آپ کو گروپ میں جڑنے پر ابھارے، آپ کو جالیات آنے پر ابھارے؟ ایسا شوق ہے کہ آپ کے اندر وہ محنت ہے جو آپ کے تھکن کو توڑ دے؟ وہ لگن ہے کہ آپ کو پاس کوئی کام ہے اسے ہٹ کر کے آپ دین کے لیے قربانی دیں؟ کہ آپ نے اپنے لیے وسائل کا انتظام کیا ہے، کتابیں ہیں، نیٹ ہیں، آپ کے پاس ضروریات کی چیزیں ہیں دین کو حاصل کرنے کے لیے؟ کیا آپ کسی استاد سے جڑے ہوئے ہیں؟ کوئی ایسا استاد آپ کے پاس ہے جو صرف قرآن سنت اور طریقے صحابہ کی بات کرتا ہے، یا نہیں بس ایسے ہی کر رہے ہیں؟ اگر ان میں سے، اور کیا آپ کے پاس صبر ہے کہ آپ وقت دے سکیں؟ وہ فٹافٹ میں علم نہیں آتا ہے، صبر چاہیے، ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کمزور ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ علم نہیں حاصل کر سکتے۔ حضرات گرامی، علم کا مقام کیا ہے؟ علم کیوں ضروری ہے؟ علم اس لیے ضروری ہے کہ اگر علم نہ ہو تو آئیے میں بتاؤں کہ انسان کیا کیا کھو دے گا، کیا کیا تباہی آ جائے گی اس کی زندگی میں۔ حضرات گرامی، ایک کڑوا سوال ہے کہ علم کیوں ضروری ہے۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے جانیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے؟ سوچئے، بغیر علم کے انسان کیا ہے؟ علم نہ ہو تو حق باطل میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما بعد الحق الا الضلال، حق نہیں ہے تو پھر گمراہی ہے۔ حق کیسے پہچانیں گے آپ؟ بغیر علم کے باطل کو حق سمجھ لیں گے، گمراہی کو ہدایت سمجھ لیں گے، بدعت کو سنت سمجھ لیں گے، شرک کو توحید سمجھ بیٹھیں گے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھیں گے۔ اگر علم نہیں ہے ہر سنائی بات پر آپ یقین کر لیں گے، علم ہے تو سوال کریں گے نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم نہیں ہے تو ہر پیر فقیر مولوی انٹرنیٹ سے سنی ہوئی بات، ہر ویڈیو کلپ کو آپ دین سمجھ لیں گے۔ نتیجہ جھوٹ دین بن جائے گا اور سچ چھپ جائے گا، شرک و بدعت کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، وہ شرک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے گناہوں کو۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ بڑی بڑی نمازیں پڑھیں گے، بڑے روزے رکھیں گے، سمجھیں گے کہ صاحب میں بہت دیندار ہوں، اور ادھر شرک کرتے رہیں گے۔ علم اگر ہوگا، نمازوں میں بھلے کمی ہوگی، روزے میں بھلے کمی ہوگی، لیکن آپ شرک نہیں کریں گے۔ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ بغیر علم کے انسان شرک کر کے بھی سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، بدعت کو سنت سمجھ لیتا ہے، یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ علم نہیں ہے تو توحید کی حقیقت نہیں سمجھ میں آئے گی۔ توحید صرف لفظ نہیں، یہ توحید سمجھ ہے، عقیدہ ہے، پہچان ہے۔ بغیر علم کے اللہ کے ناموں کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی صفات کا، اور آپ کو علم نہیں ہوگا، عبادت کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف توحید کا دعویٰ ہوگا اور حقیقت کچھ نہیں ہوگی۔ علم نہیں ہوگا تو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ اللہ کی پہچان کے لیے علم چاہیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لو، اس بات کا علم رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پہلے علم کا ذکر کیا، پھر توحید کیا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم ہے پھر توحید ہے، علم کے بغیر توحید نہیں، علم کے بغیر سنت نہیں، علم کے بغیر صراط مستقیم نہیں۔ بغیر علم کے اللہ کی عظمت نہیں معلوم ہوتی، اس کا خوف دل میں نہیں آئے گا، عبادت رسم بن جائے گی، روح نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہوگی اگر علم نہ ہو تو۔ سنت اور بدعت میں فرق نہیں کر سکتے، صحیح حدیث ضعیف حدیث میں آپ کو پتہ ہی نہیں، بس حدیث کے نام پر آپ کو پروس دیا جائے گا اور آپ کو گمراہ کر دیا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ دعویٰ کریں گے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر پورا طریقہ غلط، کیونکہ آپ کو اس کا علم نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، یہ علم سکھاتی۔ علم نہیں ہے، جنت کا راستہ نہیں معلوم، کیونکہ جنت کا راستہ تو علم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ بغیر علم کے عبادت بھی غلط ہو جائے گی، نیت بھی کمزور ہو جائے گی، عمل بھی بے سمت جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بغیر علم کے انسان چل رہا ہے مگر پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ وہ جانا چاہتا ہے بریدہ، پہنچ جائے گا الرس، جانا چاہتا ہے جنت میں، پہنچ جائے گا جہنم میں، بغیر علم کے۔ علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم صرف معلومات نہیں، علم نام ہے حق کو حق سمجھنے کا، باطل کو باطل سمجھنے کا، اور صحیح کو اختیار کرنے۔ میرے بھائیوں، بغیر علم کے آپ کا دین خطرے میں ہے، آپ کی آخرت خطرے میں ہے، آپ کی دنیا خطرے میں ہے۔ آپ بغیر علم کے اگر زندگی گزاریں گے تو آپ ہدایت کو کھو دیں گے۔ اب آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ علم آپ کہاں سے حاصل کریں، علم کس سے حاصل کریں؟ آپ کے اندر شوق ہے، دیندار ہے، علم گلم جگہ سے نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھو، علم حاصل کرنا جتنا ضروری ہے اتنا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کہاں سے علم حاصل کرو گے۔ آپ کو کوئی سامان چاہیے، آپ کو چاول چاہیے، آپ کو گوشت چاہیے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح دکان کہاں ہے، تازہ گوشت کہاں ملتا ہے، سڑا نہیں، باسی نہیں، اچھی کوالٹی کی چیزیں کس دکان سے ملتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کہیں سے بھی گئے اور اٹھا کر لے آئے، نہیں۔ تو جتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے یہ جاننا کہ وہ علم ہم کہاں سے لیں، کیونکہ غلط ذریعہ علم کو ہدایت نہیں بلکہ علم کو گمراہی بنا دیتا ہے۔ ہر جگہ سے علم لینا خطرناک کیوں ہے معلوم ہے؟ آج کے دور میں سوشل میڈیا، یوٹیوب کلپ، اور ہر شخص کا اپنا دین، ہر شخص داڑھی ٹوپی شیروانی پر سمجھ کر کے ٹھوک رہا ہے دین، یہ سب موجود ہے، لیکن سوال کیا ہے کہ ہر آواز کیا دین کی آواز ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے کا منظم طریقہ ہے، نہ کہ افراتفری۔ خطرہ کیا ہے؟ اگر انسان ہر شخص کی بات لے لے گا، ہر ویڈیو پر عمل کرے گا،
ہر عالم نما شخص کو عالم سمجھنے لگے گا تو توحید میں غلطی کرے گا، بدعت کو سنت سمجھ لے گا، سنت کو چھوڑ دے گا، اختلافات میں الجھ جائے گا۔ اس لیے اہل علم سے، ان علماء سے جڑنا ہے آپ کو جو قرآن و سنت اور طریقے صحابہ کی باتیں کرتے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے معلوم کرو۔ یہ اصول نکلا کہ دین ہر کسی سے نہیں لیا جائے گا، دین صرف حقیقی علم والوں سے لیا جائے گا۔ ایسا عالم جو قرآن و سنت کی طرف بلائے، توحید کو واضح کرے، بدعت سے بچائے، صحابہ کے طریقے پر چلائے۔ بار بار پوچھنے کی اہمیت، ایک طالب علم کبھی خود کامل نہیں ہوتا ہے، اس کو بار بار پوچھنا چاہیے، اس لیے سوال کرتے رہو، پوچھتے رہو، ایسے علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سوال کرنے سے نہیں روکا، بلکہ دین سیکھنے کا طریقہ ہی سوال ہے۔ ادھر ادھر سے علم لینے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر کوئی شخص کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے بغیر اصول کے علم لیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے ذہن میں تضاد ہوگا، عقیدے میں الجھن ہوگی، عمل میں بے یقینی۔ ایک ہی مسئلے پر ایک آدمی سنت کہے گا، ایک بدعت کہے گا، تو بغیر اگر اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہوگا تو یہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے محفوظ راستہ کیا ہے؟ ایسے عالم سے جڑو جو صحیح عالم ہو، قرآن و سنت کی بات کرتا ہو، اصول کی بات کرتا ہو، سلف صالحین کی بات کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، علم دریا ہے، ہر پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ صاف پانی تلاش کرو، گدلا پانی چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق، ہمارے لیے حق کو حق بتا دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور جو غلط ہے، جو باطل ہے، اسے باطل سمجھا دے اور اسے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وصحة كاملا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب زدني علما، آمين۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔